زانی کو جو دنیا میں سب سے پہلا عذاب ملتا ہے نا، وہ یہ ملتا ہے کہ اس کو اس گناہ کا چسکا لگ جاتا ہے. وہ زنا کرتا ہے یہ سوچ کے کہ صرف ایک دفعہ کروں گا، لیکن یہ ہمیشہ سوچ سوچ کے کرتا رہتا ہے، اور اسی حال میں اس کی موت آ جاتی ہے. زانیوں میں مرتا ہے وہ. یہ بہت بڑی بھول ہے کہ میں ایک دفعہ گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا. اور یہ شیطان اس لیے کرواتا ہے، یار دیکھیں تو صحیح اس گناہ میں لذت کیسی ہے، ذائقہ کیسا ہے. ایسی اللہ کی طرف سے اس پر پھٹکار برستی ہے نا زانی پر، وہ تڑپتا ہے کہ مجھ سے چھوٹ جائے. کسی کو اللہ توفیق دے دیتے ہیں، لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے، گیا بس. اتنا مشکل ہوتا ہے پھر اس کو اس دلدل سے نکلنا. اللہ کہتے ہیں اب گند میں منہ مارا ہے، گند میں رہو. گند کھایا ہے نا، گند کھایا تو اب گند میں رہو. پھر گندگی میں اس کو مزہ آتا ہے پھر وہ. اس لیے اللہ کا واسطہ جن لوگوں سے زنا نہیں ہوا، اللہ کا واسطہ کبھی بھی اس گناہ کے قریب مت پھٹکو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ. قریب کیسے قریب جاتا ہے انسان؟ آپ کے گھر میں کوئی رشتہ دار جوان لڑکی آ گئی ہے یونیورسٹی کی، کالج کی، آپ گھر سے باہر نکل جاؤ. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ کوئی میری رشتہ دار خاتون آئی، جوان تھی، کزن تھی، گھر میں تھا، وہ اکیلی تھی، وہ آ گئی تو میری بڑی عجیب کنڈیشن ہو گئی، میں بہت پریشان ہو گیا، بہت مشکل سے بچا. میں ان سے کہتا ہوں آپ گھر سے نکلے کیوں نہیں؟ یہ تو آپ قریب تو چلے گئے نا. جب ایک جوان لڑکی آپ کے گھر میں آئی ہے، آپ کو اس وقت گھر میں نہیں ہونا چاہیے، نکل جاؤ وہاں سے. ایسے دور بھاگو زنا سے، اتنا دور بھاگو. انبیاء ایسا ہی کرتے تھے، تبھی تو بچتے تھے. وہ جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، وہ یہ نہیں کہ زنا نہیں کیا، وہ ہمیشہ زنا سے دور بھاگے. ہمارے استاذ نے ایک واقعہ سنایا تھا ہمیں، کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک طالب علم تھا، پرانے وقتوں کی بات ہے، رات کو مسجد میں چراغ لے کے مطالعہ کر رہا تھا. پہلے زمانے میں لائٹ وائٹ تو نہیں ہوتی تھی، گاڑیوں کے سفر نہیں تھے، اونٹوں کے سفر تھے، تو مسافر لوگ بعض دفعہ آ کے مسجدوں میں ٹھہرتے تھے. تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی ہے، پردے میں ہے لیکن خوبصورت جوان لڑکی، وہ آئی اور اس سے کہنے لگی کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں، مجھے ایک رات مسجد میں گزارنے دے دو. باقی یعنی صحیح تھی، وہ اسی طرح ہوا تو کہیں بھٹک گئی تھی. شہر میں بھی بعض دفعہ لوگ بھول جاتے تھے نا کہ راستہ بھٹک جاتے تھے. اب یہ پریشان تھا کہ میں اس کو رات کو اگر پناہ دیتا ہوں تو مجھے شیطان برگلائے گا، اور اس لڑکی کو اگر میں پناہ نہیں دیتا تو یہ کہاں جائے گی رات کو، کوئی اور اس کی عزت سے کھیلے گا. تو اس نے بہرحال اس کو ٹھکانہ دے دیا، اس کو کہا کہ آپ ادھر اس طرف جا کے سو جائیں. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہ لڑکی اس کو دیکھ رہی تھی یہ کرتا کیا ہے، اس کو بھی اپنی عزت کا ڈر تھا نا کہ کہیں یہ دست درازی نہ کرے. تو یہ نوجوان جس چراغ میں مطالعہ کر رہا تھا، مطالعہ کرتے کرتے اس کی آگ میں اپنی انگلی لے کے جاتا اور اس کو جلاتا. جیسے ہی وہ جلنے لگتی تو اس انگلی کو واپس کھینچ لیتا، ایک دم تپش آگ لگتی نا، واپس کھینچتا. پھر تھوڑی دیر بعد یہ انگلی اس میں لے کے جاتا، پھر واپس کی. پوری رات یہ کرتا رہا ہے اور اپنی انگلی کو جلاتا رہا ہے. صبح جیسے ہی ہوئی ہے، اس نے فوراً، صبح صادق ہوئی نا فجر کی اذان کا وقت، اس نے فوراً اس لڑکی سے کہا یہاں سے چلی جاؤ، فوراً یہاں سے فوراً چلی جاؤ. اس نے کہا اللہ کی قسم اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک تم یہ معاجرہ نہیں بتاؤ گی، رات تم نے کیا ہے. تو کہنے لگا یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں تمہیں نہیں بتا سکتا. اس نے پھر اللہ کا واسطہ دے کے کہا، اس نے کہا میں جاؤں گی نہیں یہاں سے جب تک بتاؤ گے نہیں. اس نے کہا شیطان مجھے ورغلا رہا تھا کہ ایک جوان لڑکی ہے، اجنبی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو زنا کر لو اس سے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. شیطان مجھے لے کے جاتا تھا تو میں اپنی انگلی آگ میں جلاتا تھا، اپنے نفس کو یہ سمجھانے کے لیے کہ دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہے، جہنم کی بھی برداشت کر لینا، جہنم کی بھی برداشت کر لینا. پھر اور اگر تجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہی تو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ کہہ رہے جب میں آگ میں جلنے لگتا تھا نا تو میری چیخ نکلتی تھی کہ یار یہ نہیں ہو رہی تو وہ کیسے برداشت ہوگی. حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، 70 گنا زیادہ گرم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات بتائی
तिरमिजी की हदीस है कि सहाबा के सीने से रोने की ऐसे आवाजें आने लगी जैसे हांडी खोलती है, ऐसा रोए सहाबा। हालांकि सहाबा गुनाहों से बचते थे, इतना रोए हैं कि सीने के जैसे हांडी खोल रही होती है ऐसे उनके सीने से रोने की आवाजें आई। और अर्ज किया वल्लाहि इन्नहा लकाफियतु या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह ये दुनिया की आग बहुत थी अजाब देने के लिए, अल्लाह ने इसको भी 70 गुना ज्यादा गर्म किया है। तो उसने कहा कि मेरे दिल में गुनाह का ख्याल आता था, मैं क्या करता था, अपने आप को जलाता था जब चीख निकलने लगती। तो इस तरह पूरी रात मैंने अपने नफ्स को रोका है गुनाह से। तकवे की बरकत होती हैं। उस लड़की ने कहा, अब घर में जाके अपने वालिद से कहा कि मैं अगर निकाह करूंगी तो सिर्फ किससे करूंगी, इस नौजवान से, अफीफ और पाक दामन है। तो किताबों में लिखा है कि उसके बाप ने उसका निकाह देखो हराम से बचाया, अल्लाह ने हलाल तरीका रख दिया। तो जो भी जिना से बचता है ना, याद रखो जैसे जिना करने का अजाब बहुत सख्त है, ऐसे ही किसी को जिना का मौका मिले और वो बच निकले, उसका सवाब भी बहुत ज्यादा है। तारीख में जिन हस्तियों को भी जिना का मौका मिला और उन्हें मौका मिलने के बावजूद जिना नहीं किया, उनको अल्लाह ने दुनिया में भी बहुत नवाजा है। मैं अक्सर एक वाकया सुनाता हूं। हमारे एक दोस्त हैं अमेरिका में, बल्कि अमेरिका से भी एक दूर इलाका है, उसका जगह का नाम मैं भूल गया। उन्होंने मेरा ये बयान सुन के मुझसे मिलने के लिए आए थे, वो मुझे पहचान गए ये बयान सुन के। मुमकिन है ये भी मेरा ये बयान सुने वो। ये मेरे वालिद साहब का वाकया है। मेरे वालिद साहब जब अमेरिका गए, कंवारे थे उस वक्त, मेरे वालिद साहब बहुत हैंडसम थे, खूबसूरत थे, और इतना चौड़ा तो उनका सीना था और ऐसी चौड़ी चौड़ी कलाइयां थी, बहुत माशाल्लाह अल्लाह ने उनको मर्दाना वजाहत दी थी, और आवाज ऐसी थी जैसे बबर शेर होता है, बहुत ही खूबसूरत आवाज, बड़ी जबरदस्त पर्सनैलिटी थी। आप जाएं अभी हमारे महल्ले में जाके लोगों से पूछें क्या खूबसूरत पर्सनैलिटी थी वालिद साहब की हमारे। जब इंतकाल हुआ है ना मेरे वालिद साहब का, तो पूरा महल्ला रो रहा था, पूरा महल्ला। मस्जिद के इमाम साहब जब भी जनाजे का ऐलान करते थे ना तो रोते नहीं थे, हजारों मैयतों के ऐलान किए थे। मेरे वालिद साहब का जब मस्जिद के इमाम साहब ऐलान कर रहे थे, 3 दफा ऐलान किया, तीनों दफा रोए हैं, इतनी लोगों को उनसे मोहब्बत थी। तो ये कैसे हो गई, ये कैसे हो गई? क्यों अल्लाह ने उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में रख दी, और क्यों अल्लाह ने उनको इतना नवाजा? वालिद साहब नेवी में थे, अमेरिका जब फर्स्ट टाइम जहाज गया है, कंवारे थे उस वक्त। तो कंवारा लड़का पाकिस्तानी या इंडियन हो, पहली दफा अमेरिका जाए, वो भी कंवारा, कोई रोकने टोकने वाला ना हो और गुनाह की दावत मिले, बचना कितना मुश्किल है। तो वालिद साहब, ये मैंने वालिद साहब से बराह रास्त नहीं सुना, हमें ऐसी बातें वालिद साहब नहीं करते थे, किसी जरिए से सुना मैंने कि तुम्हारे वालिद साहब ने ये वाकया हमें सुनाया, किसी ने मुझे बताया। कहते हैं कि जब वो गए तो एक खूबसूरत अंग्रेज लड़की आई और उनको गुनाह की दावत दी। अब एकदम पहली दफा किसी पाकिस्तानी ने ये चीज मंजर देखा हो, ठीक है ना, अमेरिका का एक मंजर होता है ना, अब तो लोग मूवीज में इतना देख चुके होते हैं ना, उस वक्त तो ड्रामे फिल्में भी नहीं होती थी, मूवीज भी नहीं होती थी, तो पहली दफा ही देखा था ये ऐसा मंजर। तो वो घसीट के ले गई अपने घर। जब ये कहे घर पे गया हूं ना तो मुझ पे अल्लाह का खौफ आ गया, मैं कहा ये क्या कर रहा हूं। वहां जाके वापस भागे हैं। उधर पहुंचने के बाद वो औरत गुस्सा हो रही थी कि अगर तुमने ये काम करना नहीं था तो मेरे साथ आए क्यों, क्यों मेरा खर्चा कराया तुमने, क्यों खर्चा कराया मेरा। तो आदमी और शर्मिंदा हो जाता है ना कि यार। तो वाले साहब कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मैंने जिंदगी में कभी ये गुनाह नहीं किया और मैं यहां पहली दफा आया हूं, अगर मैं इस गुनाह में पड़ गया अल्लाह की नजर मुझसे हट जाएगी। वापस भागे। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे मौके पे। उस वक्त उनकी उम्र होगी 22 या 23 साल, ज्यादा से ज्यादा 24 साल होगी। तो भागे हैं वापस। तो वालिद साहब कहते थे, जो जिन्होंने मुझे ये वाकया सुनाया, कि मुझे कहने लगे कि तुम्हारे वालिद साहब कहते थे कि उसके बाद मेरी जिंदगी में क्या आया है, इनकलाब। फिर अल्लाह ने कुरान की तिलावत की तौफीक दी। हिफ्ज़ कुरान था, भूल चुके थे, रोजाना एक कुरान पढ़ने का मामूल बना फिर, ताकि कुरान दोबारा याद हो जाए। जहाज पे 3 साल इमामत की, दाढ़ी बड़ी रख ली माशाल्लाह, और फिर इतनी इज्जत अल्लाह ने उनको दी। अल्लाह ने उनके, हमारे सब भाई माशाल्लाह दाढ़ी वाले हैं, सब बहनें शरई पर्दा करती हैं, सब भाभियां पर्दा करती हैं। घर में क्या आ गया पूरा, हालांकि उस वक्त शादी नहीं हुई थी, लेकिन ये असरात कहां मुंतकिल हुए हैं, खानदान में पूरे।
پورے خاندان میں منتقل ہو گئے نا. انتقال ہوا تو جنازہ میں نے پڑھایا والد صاحب کا. اگر اللہ نہ کرے اس برائی میں پڑ جاتے, ہمیں پتا چلتا کہ ہمارا باپ ایسا ہے, تو ہم ایسے ہوتے؟ ویسے تو ابھی بھی کوئی اتنے نیک نہیں ہے, لیکن گیٹ اپ تو ہے نا. گیٹ اپ تو اللہ نے مولویوں والا دے دیا نا, تھوڑے تھوڑے تو دیکھنے کی حد تک تو نیک بنا دیا نا. ایسے نہیں ہوتے ہم. تو یہ جو برکات ہیں یہ نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں. نسلوں میں اتنی عزت دی اللہ نے, اتنی عزت دی تھی کہ انتقال کے وقت محلہ رو رہا تھا, پورا محلہ رو رہا تھا انتقال. اور بہت سے لوگوں نے والد صاحب کی قبر کے پاس نہ جگہ گھیر لی تھی کہ ہم یہاں دفن ہوں گے. حالانکہ مسجد کے امام نہیں تھے, کچھ بھی نہیں, کوئی ایسی شخصیت نہیں تھے کہ وہ مقتدی اور رہبر سمجھے جاتے ہو. تہجد کا معمول تھا, تلاوت کا معمول تھا, اور میں نے خود بھی کئی دفعہ نوٹ کیا, ایسا لگتا تھا ان کے منہ سے خوشبو آتی ہے, ایسا محسوس ہوتا تھا. ایسا اللہ نے, کیونکہ تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے. جب انتقال ہوا ہے نا جس دن, اس دن بھی آدھا گھنٹہ تلاوت کر کے اٹھے. گھر میں ان کا معمول تھا, گھر میں آنے کے بعد آفس سے جب گھر میں آتے تھے نا, سب سے پہلے نہا کے, عجیب ان کے معمول تھے, نہاتے لازمی تھے روزانہ. اور چونکہ فوجی تھے نا, تو فوجیوں کی جو ایک روٹین ہوتی ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوتی. اب جب فوج میں تھے تو گرم پانی سے نہانے کی عادت تھی, تو جون میں بھی گرم سے ہی نہاتے تھے. ہم کہتے, اب والد صاحب سے کہتے گرمی ہو رہی ہے, لیکن وہ ایک روٹین ہوتی ہے نا فوجیوں کی, بس وہ آنا ہے, دھوتی پہنی, غسل خانے میں چلے گئے, پانی گرم پہلے کیا, اپنا کام سارا خود کرنا, کسی سے کام ہی نہیں لیتے تھے. اور وہ 2 منٹ کے اندر ایسے پھرتی سے نہاتے تھے. ہم حیران, یہ کیسے نہاتے ہیں اتنی دیر میں؟ کہتے میں صابن سے باقاعدہ تسلی سے نہایا ہوں. اتنی جلدی پھرتی میں کام کرتے تھے. آتے ہی تلاوت کرنی, اور تلاوت اونچی آواز میں کرتے تھے. پورے گھر میں والد صاحب کے تلاوت کی آواز آتی. مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ انتقال سے چند دن پہلے میں ان کی تلاوت سن رہا تھا, تو میرا دل چاہا میں اس کو ریکارڈ, اس وقت ریکارڈنگ کا اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا, میں نے کہا اس کو میں ریکارڈ کر لوں, لیکن وہ ریکارڈ میں نہیں کر سکا. میں نے کہا چلو بعد میں کر لوں گا, اور ان کا انتقال ہی ہو گیا. وہ تلاوت اونچی آواز سے ٹوپی اتار کے تلاوت کرتے تھے. تو جس دن انتقال ہوا ہے, اور اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا, ساری زندگی کسی سے خدمت نہیں لی, صرف جو ہے نا کمر دبواتے تھے بیٹوں سے اپنے. تو مجھ سے بھی دبواتے تھے, میرا یہ انگوٹھا بڑا مضبوط ہو گیا ہے. وہ کمر پہ نا ان کے یہ ایسے مالش کر کے, ایسے کمر پہ میں مالش کرتا تھا والد صاحب کی, یہ تیل لگا کے نا ادھر, تو میرے انگوٹھے میں بڑی طاقت پیدا ہو گئی تھی. مجھے کہتے تھے یار تم ہو باریک سے, لیکن لوگ کنفیوز ہیں. ابھی آپ کو میں جہاز کا قصہ سناؤں, میں جا رہا تھا, ہاتھ میں بڑی طاقت, ایک صاحب میرے ساتھ آ کے بیٹھے, کسی کی غیبت نہیں, کسی کو کیا پتا کیا بات, اور غیبت کی بات بھی نہیں ہے, نظریہ تھا, مضبوط ہو گیا ہے. وہ میرے پاس آئے جہاز میں نا, اجازت لے کے ساتھی سے کہ یار مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں. کہتے ہیں کہ تلاوت کی میں پوری بات نہیں بتاؤں گا تاکہ ساروں کے خاندان والے سمجھ جائیں کہ یہ انہی کی بات ہو رہی ہے, اس لیے میں تھوڑا سا زندگی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا والد صاحب بستر پہ تھوڑا سا چینج کروں گا میں, تاکہ بالکل پتہ نہ چلے لیٹے ہوں اپنا سارا کام. انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی میری 3 بیٹیاں ہیں, بالکل. اب میں چاہتا ہوں بیٹا ہو, بھی ایسا ہی ہوا, آئے ہیں, اب میں کیا چاہتا ہوں, پھر اس کے بعد گئے عشاء کی نماز پڑھنے, تو میں وہ جو آج کل آ رہا ہے نا, وہ سب سے اٹھا کے ان کو ہاسپٹل لے کر گئے, نماز کی جینڈر کو سلیکٹ کر سکتے ہیں, اور وہیں اٹیک ہوا, بیبی کے ذریعے اس کے خاص IVF سفر. کتنی اچھی موت دی اللہ تعالیٰ نے کے ذریعے, جب اولاد حمل ٹھہرایا جاتا ہے تو اس میں جینڈر یعنی لڑکا ہے یا لڑکی یہ سلیکٹ کرنا ممکن ہوتا ہے. تو مجھے کہنے لگے اب 3 بیٹیاں ہماری ہو گئی ہیں, میں چاہتا ہوں بیٹا ہو جائے. تو ہم لوگوں نے طے یہ کیا, بڑی ایجوکیٹڈ فیملی تھی, پڑھے لکھے لوگ تھے, ایسے نماز ہم نے طے یہ کیا کہ اب ہم عمان میں ان کی جاب بیبی کے ذریعے بچہ حمل ٹھہرائیں اور لڑکا ہم منتخب کر دیں. والد صاحب کہتے تھے مر جاؤں گا, لیکن مفتی صاحب میرے دل میں تھوڑی سی بال ہے, پتہ نہیں یہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے. رمضان کا روزہ کیونکہ مسلمان تھے نا, وہ چھوٹتی تھی, غیر مسلم ہوتا تو پوچھتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی برائی اس کی 3 بیٹیاں ہونی نہیں تھی, غیر مسلم ہوتا نا, مگر اللہ نے مجموعی لحاظ سے ان میں بڑی صفات رکھی. تو مجھے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ پیدا ہوئی, میں نے کہا جائز نہیں ہے. اللہ نے ایک برائی سے بچنے کی سلیکشن کی اجازت, تو میں نے یہ بولو, اسی میں ان کی موت واقع ہوئی. میں نے کہا رینڈملی اور رات کو 12 بجے انتقال ہوا. ان کے سارے کام ایسے ہوتے تھے, لڑکا ہو یا لڑکی, یہ کس پہ چھوڑ دو, چپکے اللہ پہ. شو بازی کا بالکل بھی شوق نہیں تھا. مجھے پڑھے لکھے لگ رہے تھے, میں نے کہا میں ایک بات آپ سے ہمارے محلے سے جب کوئی حج کرنے جاتا تھا کہاں سے ہو رہی ہے, 6 مہینے پہلے اعلان ہوتا تھا فلاں صاحب حج پہ جا رہے ہیں. 3 یا 4 بیٹیاں جو ہو گئی نا, وہ بیٹے کی لالچ میں ہوئی ہیں, ورنہ آپ ایک کے بعد بھی بیٹی نہ پیدا ہونے دیتے. 25 سال پرانی بات کر رہا ہوں میں, اس وقت حاجی کی بڑی ویلی ہوتی تھی. انہوں نے کہا یس, جو جانے والا ہوتا تھا نا, لوگ اس سے پہلے 2 بچوں سے زیادہ آج کل کوئی نہیں چاہتا, سمجھ رہے ہو. رننگ کمنٹری شروع کرتے تھے اسپیکر پہ,
میں نے کہا خرابی یہاں سے شروع ہو رہی ہے. ان کا نام آ گیا. آپ کا یہ تھا کہ ایک بیٹا ایک بیٹی ہوگا, ہماری فیملی کمپلیٹ ہو جائے گی اور ہم امام صاحب کی بریک لگا انتقال دیں. قدرت نے آپ کے اس جذبے کا ذرا بھی خیال شروع کر دیتے ہیں. جنازے کی چارپائی اٹھ چکی ہے, قدرت نے آپ کو ایک بیٹی کی, آپ نے چانس لیا کہ ایک اور ٹرائی مارتے ہیں. اب جنازہ گھر سے چانس لیا ایک اور ہو گئی, غسل دیا جا تو خوشی نہیں ہوئی ہوگی اس کے اوپر, عیدی سینٹر سے لاش گھر رونے کا دل چاہو گا یار ہمارے پاس دو ہی چانس تھے, ایک بیٹا ایک بیٹی, وہ چانس کیا ہو گیا, وہ مس ہو گیا. ٹینشن میں آئے ہوگے, وہ ڈپریشن الگ. اور اگر کوئی پھر آپ نے کہا چلو ایک چانس اور لیتے ہیں, پھر بیٹی ہو گئی, اس کی بھی کمنٹری. اب آپ مصیبت میں پڑ گئے. ان کے پتے میں ڈاکٹر نے پتھری بتائی ہے. غفار میں نے کہا یہ بنیادی غلطی یہاں سے ہو رہی ہے کہ مذہب نے یہ کہا ہے کہ کتنی بیٹے کتنی بیٹیاں کتنی اولاد, یہ آپ کی سلیکشن نہیں ہے, یہ کس پہ چھوڑ دو, اللہ پہ. آپ کی نیت یہ ہوگی میں تربیت نہیں کر پاؤں گا, اور ایکچولی میری حالانکہ ٹھیک ٹھاک پیسے والے آدمی تھے. والد صاحب اب جب آج کل پھر مجھے کہنے کہ نہیں مفتی صاحب میں آپ کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا, ایکچولی دیکھیں ہوتا یہ ہے ہمارے والد صاحب کو یہ چیزیں وہ یہ نا عقل کیا استعمال ہو رہی ہے غیر ضروری جگہ نا, اور اپنے آپ کو فنڈر سمجھنا, مارکیٹ میں ملے غیر ضروری عقل کا استعمال. جہاں مذہب نے پابندی لگا دی ہے وہاں عقل کو گھسیڑنا. میں بھی ابھی آیا ہوں, میں نے کہا ذرا کہنے دیکھیں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ اب بچوں کا ایسا تو نہیں نا کہ برساتی مہینوں کی طرح بچے ہی پیدا کرتے رہے ہیں. دیکھیں بچوں کی تربیت ایکچولی فوکس کس کو کرنا ہے ہم نے, تربیت. اب آپ دیکھیں سوسائٹی میں غربت, مہنگائی, وسائل کی کمی, اتنے بچے کون پالے گا. یہ دو ملک ایسے ہیں جہاں میں نہیں گیا, باقی دنیا کا وسائل کی کمی نہیں ہے, جہاز میں جا رہے ہو یار تم صحیح گاڑی پہ, لیکن اتنی سادگی کیا آپ کہیں گے کہ شاید یہ کبھی انڈا موڑ جہاز میں بیٹھ کے جائے. یہ بات کوئی ریڑی والا ٹماٹر والا کرے تو سمجھ میں آتا ہے. اور حج کر کے چپکے سے پھر میں نے ان کو رپورٹیں پیش کی باہر کے ماہرین کی کہ وسائل دنیا میں آبادی کے ریشو کے لحاظ سے کم نہیں ہو رہے بلکہ کوئی بھی کام ہے بڑھ رہے. پورا تمیز سے ان کو ایکسپلین کیا, پوری بحث کی, سمجھایا قرآن کے موقع پر کہ وسائل کی کمی جب مسئلہ بنتی ہے, وسائل کی کمی کا مسئلہ جب ہوتا ہے جب انسان پیدا ہوتا اور دو ہاتھ اور دو پاؤں کے بغیر پیدا ہوتا. میں نے کہا بھائی جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں دو ہاتھ, آپ بھی تو کسی کے بچے ہو نا, کہ باپ پہ بوجھ بنے ہو. مدرسے میں تھا, ہم لوگ پہنچے, آپ نے بھی تو پڑھا لکھا کما رہے ہو نا, تو بچے میں کمانے کی طاقت, بیٹی کا تو انتظام اس کے سسرال کے ذمہ, شوہر کے ذمہ, جنازہ اور مرد خود کمائے گا. کم ہوتے ہیں. اعلان ہوا فجر کے بعد, گھنٹہ میں نے ان کو بٹھا کے سمجھایا. ہمارے گھر آنا شروع ہوئی ہے تو جنازہ میں نے کہا دیکھو یہ جو دو بچوں والی پالیسی ہے اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے. اتنی بڑی شخصیت جس کے دو بچے ہو گئے, ایک بیٹا مل گیا, وہ نسل روکے گا. سے چلے گئے جس کے نہیں ہوئے وہ بیٹے کی لالچ میں نسل بڑھائے گا. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اعلان ہوا تھا تو لڑکا اور لڑکی کے گروتھ ریشو جو نیچرلی ہونا چاہیے اس میں خرابی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ چلے گئے ہیں بھائی, بتاؤ نا. یقیناً آئے گی. میں نے کہا اس سے تو اگلی نسل تباہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی, بچیوں کے تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے. کسی کو پریشان نہیں کیا, ایسے دو صفیں ہوئی تھی. پھر وہ کہتے ہیں چائنا میں اور ہندوستان میں بھی تو دو بچے. میں نے کہا وہاں ظلم ہو رہا ہے, جب ایک جھوٹ بولا جاتا ہے نا اس کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. چائنا میں جو 2 بچوں والی پالیسی ہے اور مردوں کا ریشو زیادہ ہے, تو مجھ سے وجہ اس کی ہے کہ بچی کو ماں کے پیٹ میں قتل کیا جاتا ہے. یہ ساری بچیاں چائنیز کی نا گریبان میں ہاتھ ڈال کے قیامت کے دن کھڑی کی ہوں گی. یہ جو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, قرآن کہتا ہے جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ بچیاں بھی داخل ہیں جن کو ماں کے پیٹ میں گرایا گیا ہے. اور یہ میرے والد صاحب, کیونکہ حمل جب پورا مکمل ہو جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی, اس کے بعد یہ گرانے کا عمل ہوتا ہے. جیسے وہ بچے میں جان پڑ چکی ہوتی ہے, قتل کیا جاتا ہے باقاعدہ. میرے پاس تو ماؤں کے فون آئے ہیں کہ ہم ہاسپٹل گئے, پتہ چلا بچی ہے, تو ہم نے کہا گرا دو. کہہ رہے جب گرایا گیا نا اس بچی کی جان نکلی ہے پیٹ میں, حوادث سے زمانہ ان کو امریکہ لے تڑپی ہے. وہ تو ماں میں اللہ کا خوف تھا, ڈر گئی کہ میں نے کیا کیا ہے, مار دیا بچی. کہہ رہی مجھے رو رہی ہوں, میں نے کیا کیا, اپنی بچی کو ہلاک کیا. کروڑوں بچیاں چائنا میں اور انڈیا میں ماں کے پیٹ میں قتل کی گئی ہیں. تب جا کے گروتھ ریشو پہ انہوں نے کیا کیا ہے, کنٹرول. نہیں آ رہی سمجھ میں. یہ میں کیوں واقعہ سنا رہا ہوں کہ دیکھو بھائی, زمانے جاہلیت میں جن باپوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا ان پہ کوئی کیس ہوا دنیا میں؟ بہت بڑی کیوں نہیں ہوا؟ کیس کرنے والا باپ ہی ہوتا ہے نا. جب باپ ہی مار رہا ہے تو کون کیس کرے گا؟ نوازا کہ نہیں نوازا, بچے تھے وہ. تو ایسے ہی میرے بھائی یہ تو بچیاں دنیا میں آئی نہیں کہ اپنے ماں اور باپ کے خلاف کیس کرتی. دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے ان کی سنوائی کرنے والا. آپ کا کیا خیال ہے, اللہ چھوڑ دے گا؟ تھوڑے دنوں لطف اور مزے ہیں اس بیس پہ کہ تمہاری اولاد تھی جو مرضی کرو. اللہ نے چھوڑنا ہوتا تو مشرکین کو کیوں اللہ کہے گا میں پکڑوں گا کہ کیوں تمہاری اولاد تھی تم نے مار کیسے دیا؟ بچنے والوں میں آ گئے
تو ان تھوڑے لوگوں میں اللہ شامل. میں نے کہا اس لیے میرے بھائی میں نے پھر اپنی مثال دی, میں نے کہا میرے 19 ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا ماحول کریٹ کرو کہ پھر آپ کسی بھی وقت چینج بچنے کا موقع ملے. دور بھاگو. میں نے بتایا نا, میں نے کہا میں آپ کو میں شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, اللہ نظر بد سے بچائے, اللہ نے ہماری برائیوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے, تو اس کا بہت نیک نہیں ہے. کرتا ہوں کوئی جوان خاتون, میں نے ان سے کہا میں آپ کو خوش نظر آ رہا ہوں کہ نہیں بوڑھی ہے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. کہتے ہیں جوان خاتون ایسا ہوتا ہے بعض. میں نے کہا ہمارے 19 ہیں اور آ کے آپ ہمارے بچوں سے ملو. الحمدللہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہ کوئی چور ہے, نہ کوئی مسجد سے چپل چوراتا ہے, سارے پڑھ بھی رہے ہیں, مدرسے جا رہے ہیں, اسکول جا رہے ہیں, جو نارمل. میں نے کہا بہت کوئی فرشتے ہوں, ایسا نہیں ہے. گھر میں آنا ہے, کوئی بھی نہیں بگڑا. مسجد کی کسی خادم تربیت کا آپ لوگوں نے منجن بیچا ہوا ہے نا. بچے